أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ ایسے گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور اس میں اس کا نام لیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کے اندر اس کے لیے صبح و شام تسبیحیں ادا کرتے ہیں، پاکیزگیاں بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت نہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نہ نماز سے روکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں نظر اور دل جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو کر جو ہے وہ رہ جائے گی۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نہایت ہی عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، دنیا میں ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہمیں تجربات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے اس چیز کا زبان پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر لاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنی تجارت سے، بزنس سے گہری دلچسپی رکھتا ہے تو وہ جس بھی محفل میں بیٹھتا ہے وہ اپنی تجارت کا، اپنے بزنس کا، اپنے کاروبار کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے ایسے کر دیا، فلاں جگہ پہ میں نے فلاں چیز فروخت کر دی، مجھے وہاں سے اتنا نفع ملا، وہاں سے اتنا نفع ملا، مجھے آج تک کبھی اس کاروبار میں خسارہ نہیں ہوا۔ جس محفل میں بھی بیٹھتا ہے وہ اپنی گفتگو کا مرکز اور محور اسی بات کو بناتا ہے کہ میں تجارت کے بارے میں بات کروں۔ اور اگر کوئی آدمی کھیل کود کے ساتھ شغل رکھتا ہے تو وہ جس محفل میں بھی بیٹھتا ہے، اگر فٹ بال سے دلچسپی رکھتا ہے تو وہ یہی بات کرتا ہے کہ فلاں ٹیم جیت گئی اور فلاں ہار گئی، فلاں کھلاڑی جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اس نے بڑے گول کر رکھے ہیں، فلاں گول کیپر بہت اچھا ہے۔ کرکٹ کے بارے میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ کرکٹ کے بارے میں یہی خبریں دیتا ہے کہ کون زیادہ رنز کر رہا ہے، کون اچھا کھیل رہا ہے، کون برا کھیل رہا ہے۔ ہر وقت اس کی گفتگو کا مرکز اور محور وہ کھیل کے میدان ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی والعیاذ باللہ وہ فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، تو وہ جب بھی گفتگو کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے، فلاں ڈرامہ تو دیکھ لیا، اب دوبارہ نشر کیا جا رہا ہے، وہ فلاں فلم تو بہت اچھی تھی، فلاں جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، نئی فلم جو ہے وہ کون سی آ رہی ہے، کون سی نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان وباؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ خود جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جس چیز کے ساتھ انسان کا لگاؤ ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، انسان اس چیز کا تذکرہ ہر محفل میں کرتا ہے، بار بار اس چیز کا ذکر زبان پہ لاتا ہے اور لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میری دلچسپیاں، میرے شوق اور میری محبت جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ لیکن ایک مومن، ایک سچا پاک باز مسلمان، وہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صحیح معنوں میں ایماندار ہیں وہ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے معبود سے سب سے بڑھ کر شدید محبت کرنے والے ہیں۔ تو یقینی بات ہے اس محبت کا پھر
اظہار بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت جب گفتگو کرے تو اس کی زبان کے اوپر اللہ کا نام آئے، اس کا تذکرہ آئے، میرے مالک نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میرے مالک نے مجھے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے اپنی مخلوق پر یہ انعامات کر رکھے ہیں، لوگوں کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ باتیں جو ہے وہ تذکرہ، ان باتوں سے کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کیا واقعہ ہی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں؟ قرآن مجید نے تو یہی تعریف کی ہے، جو ایماندار ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور محبت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اس کا ذکر اور تذکرہ بار بار زبان پہ لایا جاتا ہے۔ آج کل ذی الحجہ کے 10 ایام گزر رہے ہیں، میں نے پچھلے جمعے میں اور اس سے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ لوگوں یہ دن بڑے قیمتی ہیں، بہت ہی زیادہ مہم ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑی عظمت والے، بڑی شان والے اور بڑی شوکت والے ہیں۔ ایک مومن ان دنوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ ان دنوں میں جہاں اور بہت ساری عبادتیں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو ہر وقت اپنے رب کا اور اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ ان دنوں میں تو وہ تذکرہ اور بڑھ کر کرتا ہے۔ آئیے میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم پہلے عام دنوں میں بھی اللہ کا تذکرہ خوب کرتے ہیں اور ان دنوں میں اور زیادہ بڑھ کر کرتے ہیں؟ اگر تو کر رہے ہیں پھر تو مبارک ہو، ایمان جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہے اور کامیابی کی سمت میں گامزن ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور لگتا یوں ہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، نہ پہلے ہم اللہ کو خوب یاد کرتے تھے، نہ ان دنوں میں اس کی یاد میں ہماری یاد کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق آیا ہے، تو پھر اپنے ایمان کا اثر نو جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے۔ آپ کھلاڑی لوگوں کے پاس بیٹھ کر تو دیکھیں، وہ جب بھی بات کریں گے وہ کھیل کی بات کریں گے۔ آپ فلم والے لوگوں کے پاس بیٹھ کر دیکھیں، وہ جب بھی بات کریں گے وہ فلم کی بات کریں گے۔ بزنس مین کے پاس بات کریں تو وہ ہمیشہ اپنی بزنس اور تجارت کی بات کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے، ایک مومن ہے، پکا اور سچا مومن ہے، جب بھی آپ اس کے بعد بیٹھیں وہ اللہ کی بات نہ کرے اور پھر بھی کہے مومن میں ہی ہوں، پکا اور سچا مسلمان میں ہی ہوں۔ کہا نہیں، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا ذکر بار بار کرتا ہے، تو ان دنوں میں تو مومن کو بالخصوص چاہیے وہ اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ بھر دے۔ جب بھی موقع ملے، فارغ وقت ملے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ ذکر بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 حدیثیں اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا انبئکم بخیر اعمالکم، لوگوں میں تم کو بہترین عمل نہ بتلاؤں؟ الا انبئکم بخیر اعمالکم وارفعها فی درجاتکم، تمہارے درجات کے اعتبار سے وہ تم کو بہت بلند کر دینے والے ہیں۔ وازکاها عند ملیککم، تمہارے پروردگار کے نزدیک اور تمہارے رب کے نزدیک وہ بڑا ہی عمدہ اور بڑا پاکیزہ عمل ہے۔ وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنا اتنا زیادہ نہیں ہے، اتنا اچھا اجر والا نہیں ہے، جتنا وہ عمل جو ہے وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، اور تمہارے لیے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے تم دشمن کی گردن پہ حملہ آور ہو جاؤ، دشمن تمہاری گردن پہ حملہ آور ہو جائے، اس سے بھی زیادہ وہ افضل عمل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ بلا بتلائیے ایسا کون سا عمل ہے جو اتنی عظمت والا ہے، اتنی فوقیت والا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کریم اجر عطا فرمائیں گے۔ کیا کبھی ہم نے بھی اپنے دن کو، اپنی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ایسے ہی معمور کرنے کی کوشش کی ہے؟
ایسا ہی بھرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑی قسم کے فرشتے ہیں، کچھ حفاظت کے لیے ہیں، کچھ کرامن کاتبین ہیں، کچھ کی اور ذمہ داریاں ہیں، لیکن کچھ فرشتوں کی اسپیشل یہ ذمہ داری ہے، وہ دنیا میں گھومتے اور پھرتے ہیں، ایسی مجلس کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ فرشتے اسپیشل اس مجلس کو تلاش کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ ہمارا مطلوب مل گیا، یہاں پہ ہم نے جانا ہے۔ وہ سارے کے سارے آ کر اس محفل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین سے لے کر آسمان دنیا تک یہ ساری جگہ فرشتے اپنے اور اپنے وجود سے اور اپنے پروں کے ذریعے سے جو ہے وہ بھر دیتے ہیں۔ اس محفل کو اپنے گھیرے میں لے کر وہ محفل سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا نام کا لے رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے۔ یا اللہ وہ تجھ سے کچھ مانگتے بھی تھے، کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے، انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کی طلب کیسی ہو جائے گی؟ یا اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ بھی مانگ رہے تھے، کہا انہوں نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، کہا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی پناہ کا طلب کرنا کیسا ہو جائے؟ یا اللہ وہ تجھ سے معافی بھی طلب کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس ساری محفل کو جو ہے وہ معاف کر دیا، ان کے گناہوں کو میں نے بخش دیا، اور انہوں نے جو مجھ سے مانگا ہے وہ سارے کا سارا میں نے انہیں عطا کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، تیرا نام سننے سنانے کے لیے نہیں آیا تھا، اپنے کسی کام کاج سے آیا تھا اور وہاں پہ آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں میں نے اسے بھی معاف کر دیا اور اسے بھی وہ کچھ دے دیا جو میں نے دوسرے لوگوں کو دیا ہے۔ ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا انسان جو ہے وہ برا نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا انسان محروم نہیں ہو سکتا، بدبخت اور بد قسمت نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اچھا ہی بن جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی ہمیں ذکر کی کچھ تھوڑی سی اہمیت کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ لوگوں اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگرچہ اس میں کچھ کلام ہے لیکن بعض اہل علم نے اس کو حسن کہا کہ وَيَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، ان دنوں میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، لوگوں ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے سبحان اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر جو ہے وہ پڑھو، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح بیان کرو۔ یہ دن بڑی عظمت کے مالک ہیں اور بہت ہی زیادہ شان و شوکت اور فوقیت والے ہیں، لہٰذا کون سے اذکار کرنے چاہیے؟ اذکار تو بہت سارے ہیں، میں چند ایک کی طرف بس اشارہ کیے دیتا ہوں، یاد دہانی مقصود ہے، وگرنہ اذکار تو آپ سے مخفی نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کرتے بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا عمل کرنا قبول فرمائے۔ سب سے پہلا کلمہ، دو کلمے بخاری شریف کی آخری روایت ہے جس کے اوپر اکثر درس ہوتا ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتنی عظیم حدیث ہے کہ لوگوں دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ہی پیارے ہیں، دو کلمے اللہ کو بڑے پسندیدہ اور بڑے محبوب ہیں، اور بعض نے ترجمہ کیا دو کلمے ان کے کہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پیارا ہے، دو کلمے ایسے ہیں ان کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور یاد رکھو یہ دو کلمے ترازو میں کل قیامت کے دن میزان لگے گا، بڑے بھاری ہو جائیں گے، نیکیوں کو بھر ڈالیں گے، اور خفیفتان علی اللسان زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی منو وزن نہیں اٹھانا پڑتا ہے، آسانی کے ساتھ انسان کہہ دیتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ تو ہر قسم کے عیب سے نقص سے پاک ہے،
اور جتنی بھی تعریفیں ہیں یا اللہ ساری تیری، سارے کمالات تیرے ہیں، لہذا تعریف بھی یا اللہ تیری ہے، عظمتیں اور بلندیاں اور رفتیں بھی یا اللہ تیری ہیں، اور تیرے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ فرمایا یہ کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور کلمے کہنے والا اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے۔ کیا یہ کلمے ہم سے ادا نہیں ہو سکتے؟ یہ کلمے ہم سے پڑھے نہیں جا سکتے؟ میں بھی اور آپ بھی زیگرے بان میں جھانک کے ذرا دیکھیں، آج کتنی تسبیحیں کی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کی، کتنی مرتبہ ہم نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، اور یہ دن کتنے عظیم ہیں، ہم نے ان کو کتنا عظیم بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اسی قسم کی ایک دوسری روایت آپ نے فرمایا طہور شطر الایمان، لوگوں پاکیزگی نصف ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا جو ہے یہ ترازو کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن جس میں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی اس میزان کو بھر دیتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے وہ میزان اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس میں ڈال دی جائیں تو وہ سارا نہ بھر، 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر اس میں رکھ دی جائیں تو وہ ترازو بھرے گا نہیں، لیکن دل سے نکلا ہوا، زبان سے گہرائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہا ہوا کلمہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا بڑا شکر، یا اللہ تیرے بڑے احسانات ہیں، تیرا میں خاص شکر ادا کرتا ہوں، میرا پورا وجود تیرا مرہون منت ہے۔ ذرا غور کیا کریں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، وہ کس کس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان سے محفوظ کر رکھا ہے، اور اگر وہ بیماری میں مبتلا کر دے تو میں کہاں چلا جاؤں، میرا کیا بنے، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک میں کیا بگاڑ سکتا ہوں، میں دنیا میں کون سا جو ہے وہ شور شرابہ ڈال کر اپنی اس مصیبت کو رفع کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم نے وہ نعمتیں ادا کر رکھی۔ یہ سانس کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، کبھی ہسپتال کا چکر لگا کے ان لوگوں کو دیکھ لیں جن کو آکسیجن لگی ہو، جن کی سانس اکھڑ رہی ہو، جن کو تکلیف کے ساتھ اور دقت کے ساتھ سانس آ رہی ہو، جن کو سانس کی پرابلم ہو، جن کو انہیلر یوز کرنے پڑتے ہوں، ان کو ذرا دیکھو تو صحیح، ان کی کیسی کیفیت گزرتی ہے، اور ہم بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ سانس لیتے ہیں۔ کتنے ہی ہمارے بھائی دوست احباب ایسے ہیں، نفسیاتی مریض، ذہنی مریض ہیں، ان کو ڈر لگے جا رہا ہے، خوف ہے انجانا سا، معلوم نہیں، تو ان کو یہی سمجھ آتی ہے پتہ نہیں اب کیا ہونے لگا۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے، عمر رسیدہ، ساری زندگی تجربات اور مشاہدات میں گزاری اور بڑی خوبصورت زندگی گزاری، لیکن آخر میں نفسیاتی مریض ہے، وہ کہتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں، ڈر لگ رہا ہے، میں ملتا نہیں کسی سے، میں باہر نہیں نکلتا، میں بیٹھتا نہیں کہیں پہ، پتہ نہیں ابھی کیا ہو جائے گا۔ یہ نفسیاتی مریض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ مرض دے رکھا ہے، یہ دل دھڑکنے والا۔ کتنے ہی پیشنٹ ہیں ہارٹ کے جن کو تکلیف ہے، ان سے پوچھئے یہ کتنی بڑی نعمت ہے جن کو درد، دل کا جو ہے وہ درد نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی۔ الغرض ہمارے پورے وجود میں ایک ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں اور ہزاروں قسم کی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ کیا ہم شوق سے، اخلاص کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، دل میں ڈوب کر زبان سے یہ نہیں کہہ سکتے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بندوں میں سے بہترین بنایا اور بڑی نعمتوں سے نوازا، دوسرے لوگوں کو تو نے عطا نہیں کی۔ کہا اس نیت سے جب انسان کہتا نا الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے، جس میں 7 آسمان اور 7 زمینیں ڈال دی جائیں تو وہ بھرتا نہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، لوگوں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے سارے کا سارا بھر دیتا، یہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ مجلسیں ہمارے لیے افسوس کا باعث بن جائیں گی، وہ میٹنگیں، وہ محفلیں جہاں پہ ہم نے بیٹھک کی ہے اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ ہمارے لیے افسوس کا باعث بن جائے، اور ہو سکتا ہے عذاب کا باعث بن جائے جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آج ذرا غور تو کریں، ہماری کتنی مجلسیں ہیں، کتنی محفلیں ہیں جہاں پہ ہم بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، دنیا کی باتیں، گپے لگا کر، غیبتیں کر کے، الزام تراشیاں کر کے اٹھ جاتے ہیں،
اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا. کہا لوگو سبحان اللہ و بحمدہ. آپ نے فرمایا تیسری حدیث من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ غفرت لہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. جو یہ تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے 100 مرتبہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا اس کے گناہ اللہ کریم سارے معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی حدیث آپ فرماتے ہیں لوگو لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے مجھے کہنے اتنے زیادہ محبوب ہیں اگر دنیا جہان کی دولتیں جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے وہ ساری کی ساری مجھے دی جائیں وہ مجھے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ کلمہ ایک دفعہ کہنا جو ہے وہ مجھے زیادہ محبوب. مجھے ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا دنیا جہان کی دولتوں سے جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے. یہ وہی کلمہ ہے جس کا ایک حصہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ مجھے بھی کوئی وظیفہ بتلا دیجئے، کوئی خاص وظیفہ بتلا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، میں تیرا نبی لاڈلا پیغمبر، میں تو کوئی خاص وظیفہ چاہتا ہوں، خاص وظیفہ. کہا موسیٰ تجھے بھی پتا نہیں اس سے زیادہ خاص وظیفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 آسمان 7 زمین اور ان کے درمیان کی مخلوق کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ جو ہے یہ بھاری ہو جائے. یہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اتنا سا کلمہ جس نے ساری دنیا کو اٹھا رکھا ہے، بلکہ ساری دنیا اللہ تبارک و تعالی نے صرف اسی ایک کلمے کے لیے پیدا فرمائی، صرف اسی ایک کلمے کے لیے پیدا فرمائی ہے. لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی مخلوق بنائی ہے یہ لا الہ الا اللہ کے لیے بنائی. کل قیامت کے دن ترازو بھی اس لیے لگایا جائے گا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، جس نے یہ کلمہ نہیں کہا اس کے لیے نجات مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گی. فرمایا یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے پل صراط بنایا جائے گا، یہ وہی کلمہ ہے جس کے لیے جنت اور جہنم بنائی گئی ہے. اور یہ کلمہ ہم نے بس ایک دفعہ پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے فارغ ہو گئے، اب دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں، یہ اعلیٰ ترین اور عظیم ترین وظیفہ ہے، اس کا ورد کر کے دیکھیو تو صحیح، اس کو پڑھیے تو صحیح. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کے ساتھ مزید کلمات کا اضافہ کر اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا. فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرہ. جو آدمی یہ کلمہ 100 مرتبہ ایک دن میں ادا کر لیتا ہے، 100 مرتبہ ایک دن میں ادا کر لیتا ہے، کانت لہ عدل 10 رقاب، اس کو اللہ تبارک و تعالی 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا. وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، 100 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، اور وہ اس دن کے لیے انسان شیطان کے داؤ سے اور شیطان کی ہیرا پھیریاں اور اس کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اور اس بندے سے کوئی بھی عمل کرنے میں افضل نہیں ہو سکتا. یہ بندہ تمام لوگوں سے افضل ہے سوائے اس بندے کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ وظیفہ کر لیتا، جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے اس کے لیے اور زیادہ فضیلت ہو جائے گی. وگرنہ یہ وظیفہ کرنے والا یہ تمام دنیا کے لوگوں سے افضل عمل کرنے والا. کیا یہ عمل 100 دفعہ ہم سے نہیں پڑھا جا سکتا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے. لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق، سجدے کے لائق اور عبادت کے لائق، قربانی کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں. وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا ہے، وہی حاجت روا ہے. ساری کائنات کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اور حمد اسی کے لیے ہے. لوگوں وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز بھی قدرت رکھنے والی نہیں ہے. کہا اس بات کا اقرار کرو تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو ایک دن میں
10 غلاموں کا اجر دے دیں گے، 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور وہ انسان صبح سے لے کر شام تک شیطان کے داؤ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر اس حدیث میں بعض اہل علم نے کہا صرف یہی فضیلت ہو کہ انسان شیطان کے وسوسوں سے اور داؤ سے محفوظ ہو جائے گا تو یہی اجر جو ہے وہ اس کے لیے کافی، یہی کافی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز کہ انسان کو اللہ سے دور کرنے والا، اپنے مالک اور خالق سے دور کرنے والا، اس کی بغاوت اور نافرمانی پہ ابھارنے والا وہ شیطان، اور شیطان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیسے محفوظ ہو جاتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں میرا دل نہیں لگتا قرآن مجید پڑھنے میں، عبادت کرنے میں، مسجد آنے میں جی نہیں کرتا، آتا ہوں تو جلدی بھاگ جاتا ہوں۔ کیسے دل لگے گا جہاں پہ شیطان نے ڈیرا لگا رکھا ہے؟ شیطان ہی وسوسے ڈالتا ہے، کیوں ادھر بیٹھا ہے؟ دنیا ساری باہر بیٹھی ہے، گپے لگا رہی ہے، کھیل کود میں مشغول ہے، کاروبار کر رہی ہے، تو اپنا ٹائم ادھر ضائع کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں کیا کرنے آ گیا؟ چل جلدی نماز پڑھ، نکل جائے یہاں سے۔ اور وہ انسان جو ہے وہ بھاگ جاتا اور کہتا میرا دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر کرنے کے 100 سے زیادہ فائدے ہیں، 100 سے زیادہ، اور ان میں بنیادی فائدہ انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، انسان کے دل کو ہلکا کر دینے والا۔ انسان جو ہے وہ بوجھ محسوس کرتا ہے، دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، فرمایا انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اسی کو سمجھتا ہے کہ میرا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرما دیتے، اس کے غم کو اور اس کے کرب اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اور اس کے دل کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، گانا جو ہے وہ کبھی بھی روح کی غذا نہیں ہے، قوالی جو ہے وہ کبھی بھی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ روح کی غذا ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی پناہ میں لے لیتے، شیطان کو اس سے دور کر دیتا ہے، شیطان کا اس کے اوپر جو ہے وہ داؤ نہیں چلتا۔ آخری بات ذکر کر اپنی بات ختم کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا یہ بھی افضل عمل، یہ بھی افضل عمل ہے، اور خاص طور پہ جمعہ کے دن درود ابراہیمی اور درود پڑھنے کا اہتمام کرنا یہ اور زیادہ افضل ہے۔ اور پھر تیسری فضیلت، ان 10 دنوں میں درود ابراہیمی یا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پڑھنا وہ اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ کیا ہم نے کبھی ان دنوں میں کثرت کے ساتھ درود پڑھا؟ عام دنوں میں نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو بہت زیادہ ہے، جان بھی قربان ہے اور سب کچھ قربان ہے، لیکن کتنا ذکر کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میرا نام سن کر بھی مجھ پہ درود نہیں پڑتا وہ بخیل ہے، اسے رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جبریل نے دعا فرمائی ممبر کے اوپر، اس کے اوپر ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، اس کے لیے ویل ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی سنتا ہے اور پھر بھی درود نہیں پڑتا۔ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ نازل فرماتے، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ درود پڑھ کے دیکھیو تو صحیح اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایک ہی روایت کافی ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں، اپنی دعا میں آپ کا حصہ کتنا رکھوں، یعنی درود کا حصہ کتنا رکھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا مرضی رکھو۔ کہا ربو، چوتھا حصہ رکھ لیا کروں، چوتھا حصہ 1/4 درود پڑھ لیا کروں، اور 2/3 جو ہے یا 3/4 جو ہے یہ میں دعا مانگ لیا کروں۔ کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن اگر تم اور زیادہ درود پڑھو تو تیرے لیے کافی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں ثلث کر لوں، 1/3 حصہ درود پڑھ لیا کروں اور 2/3 جو ہے وہ دعا مانگ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر اور زیادہ کر لو تو اور زیادہ اچھا ہے۔ کہا چلیے پھر میں آدھا آدھا کر لیتا ہوں، نصف درود پڑھ لیا کروں گا اور نصف جو ہے وہ دعا مانگ لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اور زیادہ کر لو تو اچھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں اپنی دعا چھوڑ دیتا ہوں، سارے کا سارا دعا میں درود ہی پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک،
فرمایا پھر تیرے جتنے بھی غم ہیں، پریشانیاں ہیں، دعائیں ہیں، وہ اللہ خود ہی پوری فرما دے گا، اور تیرے گناہ جو ہے وہ سارے بخش دیے جائیں، تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور تیری جتنی حاجات ہیں، تیری جتنی ضروریات ہیں اور جتنی تیری پریشانیاں، وہ اللہ تعالیٰ دور کر کے حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یہ کم فضیلت والا عمل ہے؟ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اس کام کے لیے مشغول ہو جائیے، کام کی کاج بھی کیجیے، لیکن جہاں پہ زبان خاموش ہے وہاں پہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر کر لیجیے، ان وقتوں کو قیمتی بنا لیجیے۔ یہ کل قیامت کے دن ہماری مجلسیں ہمارے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنے گی۔ کاش وہ فلاں محفل جس میں میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، جس میں میں نے اللہ کا ذکر سنا نہیں تھا، اس محفل میں میں شریک نہ ہوا ہوتا، لیکن اس دن افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج مدت ہے، مہلت ہے، موقع ہے، اس کو قیمتی بنا لیجئے۔ ایک مومن اپنے رب کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اس کا نام بلند کرنے والا ہے، اس کا نام لینے والا ہے۔ جو نام نہیں لیتا ہے اسے اپنے ایمان پہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میرا ایمان جو ہے پھر اس کا مطلب جو ہے وہ درست نہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، یہ قیمتی لمحات بہت ہی عظمت والے، بڑی شان و شوکت والے، اور بالخصوص جمعہ کا دن، اس دن کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود پڑھا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیں گے، کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا، آپ کا پڑوس بھی مل جائے گا۔ بڑی سعادتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔